الحمدللہ جی جی سر آج اصلی رپورٹ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم نے بندہ صحیح رکھا، دیکھا نا آپ نے، انہیں بہت ماشاء اللہ ہے، سمجھدار ہیں، تو انہوں نے صحیح ہینڈل کیا ہے اکارڈنگلی۔ آپ نے جو بلٹس بنائے تھے وہ کدھر ہے؟ اچھا اچھا جی، اگر آپ اجازت دیں تو کہاں کے وہ اچھا صاحب ہمارے آئیے سر، آپ کا انتظار کریں، بیٹھے آئیے، اچھے سے بیٹھیں۔ آپ اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ قریب آ جائیں نا میرے، آپ کے نزدیک ہاں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ویلکم یو آل اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ بیسیکلی آج ہم جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے اس کے کچھ وجوہات یہ بھی تھے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام مینلی ہو رہا ہے اس میں بڑے کنفیوژن ہے بچوں کو، اور تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر یولی لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، کوئریز بھی آ رہے ہیں، ڈفرینٹ سورسز سے کوئریز پوچھیں، تو میں نے سوچا آپ سب کو بلا کے ایک ساتھ ہی میں یہ جو ہے کوئریز کو ختم کروں اور بچوں کو کلیئر میسج جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آج تک بچوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ویدر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک ہم پی ایم سی ہیں، اور جب تک کہ بل پاس نہیں ہوتا ہے، جس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ان کی ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز پہ، جب بل پاس ہو جائے گا تو پی ایم ڈی سی ہوگا، لیکن ایگزامینیشن سسٹم وہی رہے گا، چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ جو ایگزام کا سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم ایگزام کنڈکٹ کرا رہے ہیں، پی ایم ڈی سی میں بل میں بھی وہی ہے، پی ایم سی کے بل میں بھی وہی ہے۔ میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کس طرح سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ کاؤنسل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ ہمارے ممبران جو ہیں بلوچستان سے ہیں، یہ لاہور سے ہیں، پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ، کچھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو کاؤنسل ایگزسٹ کر رہی ہے ٹل دا نیو ایکٹ از امپلیمنٹڈ۔ ابھی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوگا وہ پی ایم سی خود نہیں لے گی، لیکن اس نے ایگزام کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو انوالو کر دیا۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، سندھ کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے ایگزام پرائیویٹ اینڈ پبلک کے لیے لے گی، وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی لے گی۔ پنجاب کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی لے رہی ہے، یو ایچ ایس لے رہی ہے سب ایگزام جو بھی ہوں گے۔ بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے ریسپانسبلٹی دی ہے، بٹ چونکہ وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، نہ کوشچن بینک وغیرہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کی ریسپانسبلٹی نسٹ کو دی ہے، نمس کو دی ہے، نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز کو دی ہے کہ وہ پیپر بھی ان سے لے اور پیپر بھی چیک کر کے دے ان کوآرڈینیشن ود دا بولان میڈیکل یونیورسٹی۔ اور ہمارے وہاں دونوں مل کے کریں گے، دونوں مل کے کریں گے، ہاں۔ اور ہمارے چکرائی صاحب جو ہیں وہاں پہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہوں گے پی ایم سی کی طرف سے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو، اور ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایگزام ہو۔ کے پی میں جو ہے نا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کر رہی ہے خود، اور یہاں پہ اسلام آباد اینڈ ٹیریٹری میں آئی سی ٹی میں جو ہے وہ ہماری زیمبو ذوالفقار شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کرے گی۔ اب ہم نے ایک ہی ڈیٹ رکھی ہے، ایک ہی ٹائم ہے، 13 نومبر کو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیے ہیں، اور ہر صوبے میں جا کے میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں۔ ہر صوبے میں میں نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا ہے، ہر صوبے میں پولیٹیکل لیڈرز کو، منسٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی دشواری کسی قسم کی نہ ہو۔ اب ہم ان کو 13 نومبر کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک پرچہ ہوگا، جس میں 200 کوسچنس ہوں گے۔ ہم صرف یہ کریں گے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سیلیبس کی کاپی اینڈ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن
وہ ٹیبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ جی بایولوجی میں سے اتنے کوشچنس ہوں گے, انگلش میں سے اتنے کوشچن ہوں گے, میتھس میں سے اتنے ہوں گے, مطلب جس طرح سے پوری ٹیبل دیتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی رہے. تو ہر یونیورسٹی اپنے آپ پیپر خود جنریٹ کرے گی. اچھا, چیک بھی خود کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پی ایم سی کو امیڈیٹلی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور یہ جو پیپر ہوگا وہ ان کا پیپر جو ہوگا ایک دن میں سارے پاکستان میں بھی ہوگا, اور باہر کی 2 سینٹرز رہنے دیے ہم نے, ایک ہے یو اے ای میں, ایک ہے سعودی عربیہ میں. وہ بھی اسی ٹائم پہ اسی دن پہ ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر وہاں پہ بھی ہوگا. پیپر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ ببل کاپی ایک ہوگی, کاربن کاپی, جو ایک بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا, اور اسی دن رات کو 9 بجے ہر یونیورسٹی اس پیپر کی کی لگائے گی. ہمارے ویب سائٹ پہ بھی, پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی کی ہوگی, کہ جیسے رات کو بچہ اپنا خود ہی فیصلہ کر سکے کہ میں نے کتنے کوشچن صحیح کیے ہیں, میرے کتنے مارکس ہونے چاہیے. مطلب ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے ایک پیپر تو یونیورسٹی لے لے گی, جس وہ جو مشین میں چیک کرے گی, جو کمپیوٹر جو مشین او ایم آر ہوتی ہے اس کے اندر وہ کرے گی, اور ایک پیپر بچے کے پاس ہوگا جو بچہ خود ہی دیکھ سکے گا کہ میں نے کتنے کوشچن صحیح کیے ہیں, کتنے غلط کیے ہیں. جی, اپنے ساتھ لے کے جائے گا گھر. اچھا, یہی سسٹم ہمارا یو اے میں بھی ہوگا اور سعودی عرب میں بھی ہے. سیم ڈیٹ, سیم ٹائم. اگر یہاں پہ 11 بجے ہے تو سعودی عرب میں 9 بجے صبح شروع ہو رہا ہے پیپر. اگر یہاں 11 بجے تو دبئی میں 10 بجے شروع ہو رہا ہے پیپر. اسی ٹائم پہ اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر, اسی کیریکولم میں سے پیپر ہوگا. جیسے ہمیں پہلے شکایتیں ہو رہی تھی کہ جی دوسری جگہ پہ دوسرا پیپر ہو رہا ہے اور اسٹینڈرڈ الگ ہے, باہر کچھ اور پیپر ہو رہے ہیں, تو اب وہ شکایت ختم ہو جائے گی کیونکہ یونیفارم پالیسی آ گئی. اب میں آپ کو یہ کنفیوژن بتاؤں کہ یہ جو لوگوں کو کنفیوژن ہے پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کا, تو اگر پی ایم ڈی سی کا قانون بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر کے صوبوں نے امتحان لینا ہے. تو ہم نے پہلے سے ہی کام ایسا کر دیا کہ جس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر اس بیچ میں پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی کنورٹ بھی ہو جاتی ہے تو فرق نہیں پڑے گا ایم ڈی کیٹ کے اوپر. تو یوں سمجھ لیں پی ایم سی لے رہی ہے امتحان, لیکن ہم نے تھرو پبلک سیکٹر یونیورسٹی کرایا, کہ ہم کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو کراتے, اس کی بجائے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ہم نے جوابداری دی ہے. ہم پیمنٹ بھی ان کو کریں گے, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کریں گے. جو پیمنٹ ہے, جو ٹیسٹنگ ایجنسی کی بجائے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے. اگر آپ نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس اس وقت رجسٹر ہے 2,05,000 کے قریب بچے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, اور 600 کے قریب بچے جو ہیں باہر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. تو جہاں جہاں ہمارے باہر کے سینٹرز جو تھے, جہاں پہ 100 سے کم نمبر تھا, یہ کونسل نے فیصلہ کیا اس سینٹرز کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن چونکہ دبئی میں اور یو اے ای میں اور سعودی عرب میں نمبر 200 سے زیادہ تھا, تو اس لیے وہ سینٹر ہم نے اپنی جگہ رہنے دیے, کیونکہ وہ فیزیبل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم یونیفارم پالیسی کے تحت اگر ٹیسٹ لے سکتے. کہیں پہ 10 آسٹریلیا میں 10 تھے, تو کہیں پہ 40 بچے تھے, کہیں 30 تھے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے پورٹل کھلا ہوا ابھی بھی, ان کو میسج ہے کہ ان کے لیے پورٹل ابھی بھی کھلا ہے, وہ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے وہ بچے سب پاکستانی بچے ہیں, ان کی جہاں جہاں روٹس ہیں یہاں پاکستان میں آ کے یہاں کہیں پہ بھی امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں, تو اپنا سینٹر وہ ابھی چینج کر لیں, ابھی ٹائم ہے. اور اس کے بعد آ کے پاکستان میں آ کے یہاں پہ جس سینٹر سے ان کو اچھا لگتا ہے, وہاں جہاں پہ ان کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں, وہاں آ کے ایگزام دے دیں. ٹوٹل جیسے میں نے بتایا پاکستان نمبر 2,05,000 ہیں, تو اس میں سے میجارٹی جو ہے 80,000 بچے جو ہیں پنجاب کے ہیں, 42,000 بچے سندھ میں اپیئر ہو رہے ہیں, 44,000 کے پی کے میں اپیئر ہو رہے ہیں, اور 8,200 قریب ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کی ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے یونیورسٹیز کو, اور یونیورسٹیز کے اندر اور
اسلام آباد کے اندر تقریباً 21,000 بچے ہیں اسلام آباد ICT کے اندر. تو ہم ان کے ساتھ سارا کوآرڈینیشن میں ہیں. سب یونیورسٹیز کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں ہم کہ ہم جو ہمارے پاس بچے رجسٹرڈ ہیں ان کی ہم پوری لسٹیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور پھر وہ ہمیں رزلٹ کے ساتھ پرووائڈ کریں گے. میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹائملی ایگزام لے لیں 13 نومبر کو. یہ بیکاز اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, جو فلڈ آئے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے سب لیٹ تو ہو گیا ہے. لیکن میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم فیبروری کے فرسٹ ویک سے MBBS کی کلاسز شروع کر لیں اینڈ مارچ کے فرسٹ ویک سے BDS کی کلاسز شروع کر دیں. جہاں تک تعلق تھا, کیونکہ جو ہمارے آرمی کے جتنے میڈیکل کالجز اور ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج آرمی والے تھے, ان کا وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کے جو کورس تھا وہ پورا لیٹ ہو رہا تھا, اور یہ ان کا مینلی اسلام آباد اور کراچی میں تھا, مین سٹیز میں. تو ہم نے ان کو الگ سے MD کرنے کی اجازت دی ہے, جو بھی رزلٹ ہمارے پاس اپلوڈ کرائیں گے اور اس کے بعد ان بچوں کو رجسٹر کی جائے گا. تو وہ نمس کرائے گی اور وہ صرف اپلیکیبل ہوگا وہ جو MD اپلیکیبل نمس میں ایڈمیشن لینے کے لیے, یا اس کے ایفیلیٹڈ 16 میڈیکل کالج ڈینٹل کالج ایفیلیٹ ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. وہ شاید 13 کو یا 13 اکتوبر کو رکھا ہوا ہے ایگزام انہوں نے. تو ان کو تھوڑا جلدی کرنے کے لیے, کیونکہ کورس کا سارا ڈسٹربنس ہو جائے گا, تو آگے چل کے جو نیکسٹ بیچ ہے ان کا پرابلم آ رہی تھی. تو ان کو ہم نے اسپیشل پرمیشن کاؤنسل نے دی ہے کہ آپ بھلے آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں. ہم لوگ 13 نومبر کو کرائیں گے, کیونکہ جو حالات ابھی تک سندھ میں اور بلوچستان میں ہیں وہ ابھی تک تباہی کاریاں ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ بہت لوگوں کو دشواری ہے, اس لیے ہمیں مجبوراً 1 مہینہ ڈیلے کرنا پڑا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پچھلے 1 مہینے میں ہم نے کونسلیں جو کام کیے ہیں وہ سب آپ کی نالج میں ہیں, خاص کر کے پرسنٹیج جو کم کی ہم نے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 65% منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بریف کیا تھا اپنے پاس جب پریس بریفنگ کی تھی, اور منسٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو. تو ہم نے اس کے پرسنٹائل, جو پاسنگ پرسنٹائل تھی MBBS کی 65 تھی, تو اس کو 55 کر دیا MD میں, اور جو BDS کے 55 تھا اس کو 45 کر دیا. کہ یہ صرف وہ بچے ہوں گے جو پاس ہو کے اپلائی کر سکیں گے فردر ایڈمیشن. لیکن پھر وہاں جا کے اگر دیکھیں تو ایڈمیشن کے جو ویٹیج کرائٹیریا ہم نے سیم رکھا کہ بچوں کو موقع تو ملے گا لیکن میرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ 50% ہم نے ویٹیج رکھی ہے MD کی, 40% رکھی ہے ہم نے انٹر سائنس کی, اینڈ 10% رکھی ہے ہم نے میٹرک کی. تو ویٹیج تو وہی رہی, لیکن یہ ہے کہ کم از کم بچے ایڈمیشن لے سکیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میڈیکل ڈینٹل کالج خالی پڑے ہوئے تھے اور بچے باہر چلے گئے تھے. 20,000 کے قریب بچے باہر چلے گئے ایڈمیشن لے کے, جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو اس لیے ہم نے پرسنٹیج کم کی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کاؤنسل نے لیا ہے کہ جو اینولی ایگزام, جو ایگزٹ ایگزام کہتے تھے ہم یہاں پاکستان میں, جو پاکستان سے پاس ہو رہے ہیں, یہاں کی میڈیکل کالج سے نکل رہے تھے, اور میڈیکل کالج سب ریکگنائزڈ ہیں PMC سے, جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہاسپٹل وہ ریکگنائزڈ ہیں, اس کے بعد بھی ایگزام لے رہے تھے, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے کہ لوکل ڈاکٹروں کے لیے کوئی اینولی ایگزام نہیں ہوگا. باقی جو بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس ایگزام ضرور ہوگا, اور وہ لائسنس ایگزام ہم سال میں 3 دفعہ لیں گے, جو 2 اسٹیجز میں ہوگا. ایک بیسک ہوگا پارٹ 1 جس میں صرف MCQs ہوں گے, ایک پارٹ 2 جو ہوگا وہ پریکٹیکل ایگزام ہوگا, کلینکل ایگزام ہوگا جو لیا جائے گا. اور ان بچوں کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم تھی کیونکہ 70% ان کی پاسنگ پرسنٹیج تھی, تو اس کو بھی ہم نے نیچے لا کے 50% کر دیا ہے. لیکن یہ سب جتنے بھی ہم نے کام کیے ریٹروسپیکٹو کام نہیں ہوگا, پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ آگے چلیں گے, اس سال سے آگے پالیسی میں آئیں گے.
تو یہ تھوڑا سا ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو آ رہی ہے کہ اگر 50% ہو گیا تو ہم پچھلے پاس 50% سے ان کو کیوں نہیں کیا، ان کو کریں. تو میں ان کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ کبھی بھی قانون میں پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، آگے جو ہے جو بھی آئیں گے ان کے لیے ہوگا. اور جو ایم ڈی کیٹ پرانے ان کے پاس کسی کے پاس ایم ڈی کیٹ کا سرٹیفکیٹ ہے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے، تو اس سال کی پالیسی کے تحت ہے. اگر ابھی وہ انڈیکیٹ کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب پالیسی چینج ہوئی ہے. اب بچوں کو اس امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا اس پالیسی کے لیے. ٹھیک ہے جی، کلیئر چیزیں ہیں. تو اب یہ جو سب سوال مجھ سے بچے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کو سب کو بتا دوں کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم میسج کلیئر پہنچائیں کہ وہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو. اور یہ بچے جب بھی میں نے دیکھا ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے، ان کی پوری فیملیز پریشان رہتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں 2,05,000 بچے بیٹھ رہے ہیں اور 21,000 سیٹس ہیں ہمارے پاس، تو 10% بچے ایڈمٹ ہوں گے نا. تھرو آؤٹ پاکستان دیکھیں 21,000 سے زیادہ سیٹ ہی نہیں ہے، تو 90% بچے کچھ اور سوچیں ہیں، کچھ کہیں اور جانے کے لیے. تو اس کمپٹیشن تو بہت سخت ہے، لیکن اسٹل یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیٹس ہم انکریز کریں، لیکن اسٹینڈرڈ کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو جس کالج کے اندر جو گنجائش جتنی ہوگی ہم ان کو الاؤ کریں گے کہ سیٹس بڑھا دیں. اب ہمارے پاس آج ہی مجھے بتا رہی تھی میڈم ہماری جو ہیں ایجوکیشن والی، کہ کوئی 18 کالجز سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے کہ ہماری 100 سے 150 سیٹیں کی جائیں MBBS میں. تو میں نے کہا جی ہم ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے، لیکن پہلے ان کی ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی ہے، اتنی ٹیچنگ اسٹاف ہے کہ اسٹینڈرڈ نہ لو ہو جائے اس پہ. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا کہ جو لائسنس جو ہے ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح کو لائسنس ہمیں اپلائی ڈاکٹر کرتے ہیں، اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو لائسنس بن کے ان کو مل جاتا ہے لائسنس. تو لائسنس بنا رہے تھے 2 سال کے لیے صرف. اب ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں دیکھا جائے تو وہ ہر 2 سال میں پھر لائسنس کے لیے سارے پیپر اپلائی کریں پھر دیں. تو ہم نے اس کو 2 سال کا ٹائم بڑھا کے 5 سال کر دیا کہ جب بھی اپلائی کریں گے تو ان کا لائسنس 5 سال کے لیے رینیو ہو جائے گا فار 5 ایئرس. اور جو 60 ایئرس سے ابو ڈاکٹرس ہوں گے ان کی ہم نے فیس 50% کر دی. 60 سال سے اوپر کے ڈاکٹر جتنے بھی ہوں گے ان کی فیس ہم نے 50% کر دی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک سائنسز کے ڈاکٹرز تھے، بیسک سائنسز سے مراد یہ ہے کہ جو پیتھولوجسٹ ہیں ہمارے پاس، اناٹمی کے ہیں، فزیولوجی کے ہیں، MPhil تھے، FCPS تھے سب، تو ان ڈاکٹروں کو یہاں رجسٹر نہیں کیا جا رہا تھا کہ HEC رجسٹر کرے گی، کیونکہ ہمارا رول نہیں ہے. اور جو رجسٹر تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا تھا. تو ایک عجیب وہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ہم 2 جگہ کیسے رجسٹریشن لیں، یہاں بھی لیں HEC میں بھی لیں، جا کے MBBS یہاں سے کرائیں اور پوسٹ گریجویشن جو ہے جا کے HEC سے لیں. تو نہ جی یہاں MBBS ڈاکٹروں کی جو MBBS کرنے کے بعد جو بیسک ڈگریز لیتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ود بیسک کوالیفکیشن بس جو اناٹمی پڑھاتے ہیں، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، فارماکالوجی، پیتھالوجی، یہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، رجسٹریشن بند کر دی تھی پاکستان PMC نے. تو اب انہوں نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. انشاءاللہ یہ اب جب بھی اپلائی کریں گے سب کی ڈگریز جو ہم رجسٹر ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں، ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ہماری رجسٹریشن لائسنسنگ کا نمبر کیسے بڑھا ہے، رجسٹریشن کا نمبر بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے رجسٹر کرانا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہے. تو 1 مہینے کے اندر کم از کم اتنا ہیوج نمبر آف دا ڈاکٹرس نے اپنا اپلائی کیا ہے کہ ہمیں جی جلدی کیا جائے. اور میں نے بالکل وار فوٹنگس پہ سارے اسٹاف کو بولا ہے کہ آپ ان کی رجسٹریشن کرتے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ ہیں موجود لیکن رجسٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ بڑی انفارچونیٹ سین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر پراپرلی رجسٹرڈ ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایفیلیشن بھی ہو. تو جب ایفیلیٹڈ رہیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا اس کے اوپر. تو ہم پورا رجسٹریشن پہ پورا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں بہت ایک بڑا ایک
प्रॉब्लम था कि अखबारों में आपके से लोग कह रहे थे कि जी अब यहाँ पाकिस्तान के लोग जाके अमेरिका में ACFMG नहीं दे सकेंगे, यूके में प्लैब नहीं दे सकेंगे। वो सिर्फ एक ही वजह थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ नहीं हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 2-3 हफ्ते में एक टास्क फोर्स बनाई और इस टास्क फोर्स ने अच्छा काम किया कि उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम विज़िट करेंगे 3 महीने के बाद, उसके बाद फुल रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये 23 तक तो हमको इजाज़त थी, 23 के बाद बंद कर दिया था। तो वो अलग एक परेशानी थी। तो वो भी हमने डॉक्टरों का मसला हल कर दिया कि हम WFME का रजिस्ट्रेशन हमारा इंशाल्लाह हो गया है, पाइपलाइन में है। एक काम ये भी था कि जो मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन PMC ने इंस्पेक्शन मेडिकल कॉलेजेस की जो दी हुई थी वो दी हुई थी HEC को। अब HEC पहले से प्री ऑक्यूपाइड इतनी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो न इंस्पेक्शन कर पा रही थी न स्टैंडर्ड्स को वो मॉनिटर कर पा रही थी। तो हमने और हॉस्पिटल्स हम PMC देखते थे, मेडिकल कॉलेजेस जो था HEC को हवाले किया हुआ था। अब हमने 1 विंडो सिस्टम कर दिया कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस सब जो है उसकी इंस्पेक्शन PMC करेगी, जस्ट टू कीप सेम स्टैंडर्ड। अच्छा जी, और ये पाथवेज बनाए हुए थे कुछ के एक पाथवेज ये था कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में भी और बाहर भी उन्होंने A ग्रेड कर दिया, किसी को B ग्रेड कर दिया, किसी को C ग्रेड कर दिया, और कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो हम ले लेंगे, रजिस्टर कर देंगे, कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो ले लेंगे। हमने सब पाथवेज ख़त्म कर दिए, अबॉलिश कर दिए। नो पाथवे, नो स्टैंडर्डाइजेशन भी कोई नहीं है। क्यों हम किसी को A B C करने वाले हैं जब हम सब मेडिकल या तो परमिशन न दें, ऑल और नन वाला ला है कि या तो दें या तो ना करें। तो हमने भी जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको जैसे हमारे फॉरेन चाइना में हैं, रशिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, प्लस यूक्रेन में हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, लेकिन उनको पाथवेज के थ्रू आना है, मतलब चैनल डिफरेंट थे। तो हमने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, या तो अब यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करेंगे या न करेंगे यूनिवर्सिटी को। तो एक लिस्ट आज ही अपलोड हुई है हमारे पास कि ये लिस्ट हमारी ऑथोराइज्ड है। अगर आप बाहर पढ़ना भी चाहते हैं, कोई जाना चाहता है भले जाए ये, लेकिन PMC से लिस्ट चेक करें वेबसाइट पे कि इसमें लिस्ट में रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो बाद में दुश्वारी ना हो कि आपके रजिस्ट्रेशन हम एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास नहीं रजिस्टर्ड होंगी, जिसको हमने अप्रूव नहीं किया हुआ है, उनका हम लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे बच्चों का। तो इसलिए ये मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ, बच्चों को भी ये कहूँगा कि जो भी बाहर एडमिशन लेंगे उससे पहले हमारी वेबसाइट पे चेक करें कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वो PMC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। तो वो भी सिस्टम ख़त्म कर दिया हमने कि जी ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है। तो वो A ग्रेड के नाम पे वहाँ पे अगर जहाँ पे $5,000 था तो $10,000 ले लेते थे। नेचुरली वो कह रहे थे हम तो A ग्रेड हैं, A ग्रेड की कोई वैल्यू ही नहीं है, बस जैसे चाहे कर लें। तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया कि भाई आप सबको जो है एक जैसा देखें और एक ही रखें। अच्छा, एक साइट ऑफिस हमारे कुछ जो हैं कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, लेकिन इस तरह से है जो किसी काम के नहीं है लोगों को। मैं बिल्कुल फैक्ट मैं जाके पर्सनली विज़िट करके आया हूँ लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, और मुजफ्फराबाद में है ही नहीं। तो वो इन 3 को तो अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। कोयटा में भी था तो एक कमरा था, आप चले जाए चौधरी साहब, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की वहीं पे मीटिंग में कि मुझे एक ज़मीन दे दें या कोई घर दे दें, मैं इमीडिएटली उसमें अपना साइट ऑफिस अच्छा खोलता हूँ कि डॉक्टर्स को फैसिलिटी हो एट डोर स्टेप। यहाँ हर आदमी क्यों इस्लामाबाद भागे, क्यों इसे रश करे, इतना खर्चे करे। तो वो साइट ऑफिस भी हम 3 जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, 3-4, और 2 जगह नए खोल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खोल रहा हूँ नया, एक मुजफ्फराबाद में नया खोल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी लोगों को तकलीफ ना हो कि यहाँ आए। हाँ, ये भी। तो ओवरऑल हमने पॉजिटिव काम तो किए हैं, अगर कोई पॉजिटिव समझता है इसको। और दूसरी बात ये है कि कुछ समझते हैं कि आप डिटोरिएट कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच हमारी पॉजिटिव है, डॉक्टर्स की फेवर में है। और मैं चाहता हूँ जितनी डॉक्टर्स को कम दुश्वारी वो बेहतर है। जितने दिन हम लोग PMC हैं,
جیسے ہی PMC ختم ہو جائے گی تو نئی باڈی آ جائے گی، اور اس کے اندر تو آپ مجھ سے بہتر ماشاءاللہ آپ کی اسٹڈیز اور آپ کی ریسرچ ہم سے کہیں بہتر ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لی ہوگا بل جو نیا آ رہا ہے اس کے اندر کون کون سے کہاں سے ممبرس آنے ہیں. اس کے بعد وہ الیکشن کر کے پریزیڈنٹ رہیں گے اور پھر نیا باڈی شروع کام کرے گی. تو یہ آپ کو مجھے سارا بریف کرنا تھا. اب اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو پلیز ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں. جی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نمس نے کو بھی کیریکولم ہم نے دیا ہے، ٹیبل آف اسپیسیفکیشن جیسے دوسری یونیورسٹی کو دے رہے ہیں اس کو بھی ہم دے رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، نمس کیونکہ پہلے لے رہا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے بچوں تک رکھیں، اور نمس میں ایڈمیشن اور اس کی جو 16 ایفیلیٹڈ کالجز ہیں وہاں تک کے لیے اپلیکیبل ہوگا ان کا. نہیں، دو سسٹم نہیں چل رہے کیونکہ وہ پہلے کر رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ پہلے نہیں بچے آ سکیں گے. دیکھیے ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا ان کو. ابھی فی الوقت جو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے وہ 16 کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، دے کین اپلائی اینی ویئر ان پاکستان. ہے PMC کے اندر ہی وہ. یہ جو امتحان جیسے ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو، تو یہ بھی ہم نے ان کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ آپ کریں، لیکن تھوڑا جلدی اس لیے کہ ان کا جو کورس ہوتا ہے کیا PMC کورس ہوتا ہے، PMC ہاں PMA کورس جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا سارا. اور پورا PMA کورس اگر دیکھیں ٹائمنگ لیول ان کی بڑی کم ہوتی ہے PMA کورس میں نا، تو اگر وہاں ان کا PMA کورس ڈسٹرب کی وجہ سے ہم نے ان کو پرمیشن دی ہے، لیکن ہمارے انڈر امبریلا کر رہے ہیں. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، ان کو بالکل ان کے پاس اگر وہ ہے اویلیبل جو ہم PMC اس کو سرٹیفکیٹ دے گی تو دے کین اپلائی اینی ویئر، نو پرابلم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. یہ بتا دیں کہ کوشچن بینک جو ہوگا MD-CAT کا، اس کے حوالے سے کافی کنفیوژن ہے کہ کیا وہ PMC وہ دے گا، اور کیا پورے پاکستان میں پیپر ایک جیسا ہوگا، یا ہر یونیورسٹی کو پیپر اگر وہ خود بنانے کی اجازت ہو؟ دیکھیے اگر ہم کوشچن پیپر یہاں سے بناتے ہیں اور ہم ان کو بھیجتے ہیں تو لیکیج کے چانسز بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جی آپ لوگ خود پیپر بنائیں، ہم آپ کو یہ سلیبس دے رہے ہیں، ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن دے رہے ہیں، اس سلیبس اور اس پہ اسٹرکٹ رہنا ہے آپ کو. کوشچن بینک آپ دیں گے؟ نہیں، کوشچن بینک نہیں دیں گے ہم. کوشچن بینک ہم اگر دیں گے تو کوشچن پیپر بنا کے دیں گے، بینک نہیں دیں گے ہم کبھی بھی. تو کوشچن پیپر اگر ہم بناتے ہیں اور خدا نخواستہ لیکیج ہوتا ہے تو سارے پاکستان کا لیکیج ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ہر یونیورسٹی کو آتھورائز کیا اپنا پیپر خود جنریٹ کریں اور اب خود ہی چیک کریں گے وہاں پہ، لیکن یہ فالو SOPs ہمارے کریں گے سارے. ایک اور چیز سیلاب تھا ملک میں، ایسی صورتحال تھی، اور دوسرا آپ کا PMC اور PMDC والا ایشو تھا. اب بار بار اسٹوڈنٹس کو یہ رجسٹریشن اور مشکلات کا سامنا. اب آپ نے 10 دن کے لیے پھر دوبارہ انکریز کی رجسٹریشن کی، لیکن ابھی تک پورٹل اوپن نہیں ہوا دوبارہ سے. پورٹل آج تک اوپن ہے، 10 تاریخ تک اوپن تھا، آج بھی اوپن تھا، میں نے چیک کیا بالکل. اور اس میں ہم نے اس لیے PMC PMDC کی وجہ سے اوپن نہیں کیا تھا، ہم نے اس لیے کیا سیلاب کی وجہ سے جو بچے اپلائی نہیں کر سکیں تھے وہ اپلائی کر لیں. تو آپ کو میں بتا دوں کہ اب آج ہی مجھے رپورٹ جو دی ہے تقریباً 10,000 بچوں نے اس 10 دن میں اپلائی کر لیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان. جاری ہے، آج کے دن تک جاری ہے. اس کے بعد 3 دن اور کھلی ہوگی کہ اگر جو فارن میں اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے چینج آف سینٹر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ سینٹر ختم کر دیا ہم نے، تو وہ ان کو الاؤ تھا. اب 3 دن اور ہم نے ان کو ای میل بھی کیا ہے کہ آپ اپنے سینٹر چینج کریں. تو کافی انہوں نے چینج کر دیا. جیسے فرض کریں سعودی عرب میں نمبر 170 تھا تو 218 ہو گیا. UAE میں نمبر کم تھا وہ بڑھ گیا. کافی لوگ جو قریب والے UAE میں آ رہے ہیں، کوئی سعودی عرب میں آ رہے ہیں. اس طرح سے جو لوگ UK اور وہاں سے امریکہ سے آ رہے ہیں وہ پاکستان میں آ کے اپنے پاس یہاں ٹیسٹ دے دیں گے. تو کافی لوگوں نے چینج کیا ہے سینٹر، لیکن کچھ بچے ابھی بھی رہتے ہیں جن کے لیے ہم نے اور 3 دن کا موقع دیا. ان کو ای میل کیا ہے کہ جی اب آپ اپنی یہ سینٹر جو ہے ابھی سے نامنیٹ کر دیں کہ کیا ناٹ فار پاکستان از ناؤ دس سینٹر اونلی فار دا فارینرس جو اپلائی وہاں سے پاکستانی فارینرس نے کیا تھا. یہاں پہ چینج سینٹر نہیں ہو سکتا اس وقت. جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ PMC اور PMDC میں جا رہا ہے رجسٹریشن ہوتی ہے جو ایپ لاگو ہو جانے کے بعد، میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے شارٹ ڈیوریشن کے لیے ایک وہی سیٹ اپ تھا اور وہی سیٹ اپ میں اتنے بڑے پالیسی چینج دیے ہیں، تو آپ اس میں بھی کسی لیول پہ جا کے چیلنج ہوں گے. ایک چیز تو دوسری یہ ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس جو ہیں MD-CAT کی ان کی کوئی فیس بھی آپ کافی زیادہ
नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। मेरी अर्ज सुने, क्योंकि जब हम आए ना यहाँ पे तो फीस वगैरह सब आ चुकी थी, रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी हो चुकी थी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता था इस वक्त। हाँ, उसी फीस के तहत हो रहा है ना। मैं कैरिकुलम को, सिलेबस को चेंज कर सकता था, क्योंकि बच्चे शुरू से 2 साल से उसी पे चल रहे हैं, तो मैंने कहा उसी सिलेबस को रहने दें। इस वक्त चेंज करना ये है कि बच्चों को बिल्कुल जहन को डिस्टर्ब करना है कि अभी इस वक्त चेंज करूँगा तो क्या करेंगे बेचारे। तो वो मेंटली जिसके लिए प्रिपेयर्ड है, हम उसी चीज़ पे फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इट शुड, ये जो है ये डिसीजन तो हायर लेवल के होते हैं कि पीएमसी करें, पीएमबीसी करें, लेकिन बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़े। इसकी वजह से मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि बच्चे सफ़र न करें इस पे कि ये पीएमसी हो गया, अभी पीएमडीसी हो गया, तो पीएमडीसी भी हो जाएगा, तब भी बच्चों का यही सिस्टम रहेगा जो इस वक्त सिस्टम हमने किया है। जी, पीएमडीसी में भी यही रहेगा, यही रहेगा पीएमडीसी में। ख़त्म कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया ना। जो एजेंसीज आपको पता है, इस किस्म की 10 किस्म की एजेंसीज घूम रही है, टेस्टिंग एजेंसीज हमसे कराएं। मैंने टेस्टिंग एजेंसी पे ट्रस्ट करने के बजाय अपने वाइस चांसलर्स पे ट्रस्ट किया, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पे ट्रस्ट किया। अगर हम पैसा दे भी रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं ना, हम किसी प्राइवेट पार्टी को किसी को भी नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, जी, तीसरा ये था कि जिस तरह इन्होंने सवाल किया था कि फीस के हवाले से एक ज़माने में कैप लगा दिया गया था, इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी, बल्कि इतनी फीस होगी, मैक्सिमम फीस होगी जो मेडिकल कॉलेज MBBS या BDS में वो तय करेंगे। उस वजह से क्या, क्योंकि आप इतने बड़े फैसले कर रहे हैं तो कैप के हवाले से भी आपके पास कोई डिसीजन होगा। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि बीच में यार इतने सवाल पूछे भूल जाऊँगा पहले सब मैं। बीच में जिस तरह इन्होंने सवाल किया था, उसमें आपको पता है कि स्टूडेंट्स के साथ जो इस्तेसाल किया गया, जो उनसे पैसे उनसे लूटे गए, पेरेंट्स को परेशान किया गया, अच्छे खासे अरबों में पैसे लूटे गए। तो मिनिस्टर साहब को सियासी बयान देते हैं, क्या आपके वहाँ ऐसी कमेटी वगैरह बनी जो सारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, जिस तरह PMDC के एम्प्लॉयज़ के साथ इसका साथ किया गया, फिर बीच में सुना गया कि पैसे लेकर नई जॉब दी गई, ये सारी एक एपिसोड चलता रहा बीच में। उसके हवाले से कोई ऐसी आपने कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई है या केसेस आपने लैब में भेजने को फैसला किया, उसके वजह से? अच्छा, पहला सवाल था आपका, एग्जैक्टली। हम देंगे। जी, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि हम अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ऑलरेडी जब हम आए यहाँ पे 1 महीना पहले 7 सितंबर को हमें यहाँ नई बॉडी बनाई गई थी, तो पहले से ही FIA और एजेंसीज दूसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। उसके बाद जो आपने बताया कि 10 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो वो तो हमने मामले ख़त्म कर दिया ना। अब तो किसी टेस्ट एजेंसी को दिया ही नहीं ना, हमने गवर्नमेंट सेक्टर को दिया नहीं। जब अब पहले एजेंसीज 2 एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये हम अगर अपनी लोकल कमेटी बनाते तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। ऑलरेडी 2 एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट, तो वो पहले खुद ही अपना फैसला खुद करेंगे। नंबर 2, काउंसिल आप कहते हैं कितनी स्ट्रांग है। जब तक PMC है वो काउंसिल एग्जिस्ट करती है। पहले भी 9 लोग काउंसिल में थे, आज भी 9 लोग काउंसिल में हैं। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सिस्टम कभी नहीं बदलता, सिस्टम रिमेन सेम। जिस दिन तक PMC है ये काम चलता रहेगा और जो फैसले होंगे PMC के फैसले होंगे।
अब अगर नई बॉडी आती है PMDC तो वो अपने अपने फैसले करेगी। और क्या सवाल था आपका? मैंने कहा इतने सारे सवाल पूछने में फीस के लिए, हाँ फीस का कैपिंग वही है जो पहले कैपिंग की हुई थी हमने कि मैक्सिमम इतना पैसा फीस 12 लाख लेंगे। और जो इन्होंने किया था A ग्रेड को बिल्कुल छूट थी, जितना चाहे ले लें, B ग्रेड को इतना तक था। तो अब हमने कहा कि जी मैक्सिमम फीस ये है, और अगर कोई कॉलेज ज़्यादा ले रहा है और कंप्लेन आएगी तो एक्शन लेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर। ये पहले से ही कैपिंग की हुई थी, हमसे पहले से ही ये क्या देखें, मैंने कहा ना जैसे पहले से बच्चे रजिस्टर्ड भी थे, पहले से इन्होंने एक फिक्स फीस की हुई थी, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी को भी। अभी वही जो पैसे उन्होंने फिक्स किए हुए थे वो हैं अपनी जगह पे। डॉक्टर साहब थैंक यू। मेरे 3-4 सवाल हैं। पहला तो जैसे इन्होंने कहा कि इस साल जो PMDC मुलाजमिन का हुआ, अभी जो एक तशवीश है PMC मुलाजमिन में भी कि क्या अब उनकी बारी आएगी, क्या इस हवाले से कोई मामला चल रहे हैं या उनको जो यकीनन आप उनके बड़े उनको क्या तसल्ली दे रहे हैं? दूसरा, हाफ़िज़ कुरान के हवाले से जब लास्ट मीटिंग हुई थी कहा गया था हाफ़िज़ कुरान को ज़ाती नंबर दिए जाएंगे, अभी आपने कहा कि वो विड्रॉ कर नहीं विड्रॉ नहीं किया हमने। हाँ, ये हर यूनिवर्सिटी के, मैंने जब मालूम किया तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा है मौजूद, ठीक है ना, वो हैंडीकैप के लिए भी हाफ़िज़ कुरान के लिए भी, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जो अपने यूनिवर्सिटी का जो अपना सिस्टम, बिकॉज एडमिशन पॉलिसी देना जो है वो प्रोविंशियल का काम है, हम नहीं दे रहे एडमिशन पॉलिसी के इतनी सीटें इधर रखें इतनी सीटें इधर। हमने कहा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में हमने ये भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अपने सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस देना है, जहाँ वो फिल हो जाए और बच्चे नहीं, आपकी सीट्स खाली हैं तो भले दूसरे सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये जो है ना इनका एक हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जिस यूनिवर्सिटी में जो कानून है हैंडीकैप का, हाफ़िज़ कुरान का, वो अपना लागू करें, हमें एतराज़ नहीं है। क्योंकि एडमिशन पॉलिसी देना जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, हम अपने ऊपर से एक ऑर्डर नहीं दे सकते कि इसको यहाँ एडमिट कर दो, इसको वहाँ एडमिट कर दो। हम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ मेरिट लिस्ट बना के दे देंगे, मार्क्स दे देंगे, जी रिजल्ट आ गया आपके पास, अपनी खुद आप एडमिशन खुद करें। PMC मुलाजमिन के बारे में जितने आप ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि PMC मुलाजमिन बहुत परेशान हैं। इनफैक्ट आज भी हमने मीटिंग की, उनको मैंने तसल्ली दी कि मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जैसे PMC का बिल आएगा उस बिल में लिखा हुआ है कि मुलाजमिन का कोई रोल नहीं होगा, तो विच इज़ अच्छी पॉलिसी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बेचारे सबको बेरोज़गार तकरीबन 110 लोग हैं जो PMC के मुतासर होंगे। तो आज मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि मैं हायर लेवल पे मिनिस्ट्री में, और मुझे आई एम श्योर कि मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं वो ज़रूर कंसीडर करेंगे। उनकी पॉलिसी भी यही है किसी को नौकरी से निकालना जाए। तो मैं अगले हफ्ते में मिनिस्टर से मीटिंग करके मैं श्योर करूँगा कोई तरीक़ाकार निकालें ऐसा कि इनकी वजह से इनको भी हम हाँ अल्दो सैलरीज़ कुछ ज़्यादा हैं उनकी कंपेरेटिव, इन्होंने जो PMC उन्होंने बहुत ज़्यादा सैलरीज़ की हुई थी, उनको शायद हम कहीं कंप्रोमाइज़ कराएं। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी, चाहे हम तो नहीं रहेंगे यहाँ प्रेसिडेंट, लेकिन या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि हम इनको अपनी नौकरी से कोशिश करेंगे कि इनको यहीं एडजस्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ आपका काउंसिल ने कुछ प्रॉमिसेस किए, और रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे आपने कहा कि कवानीन का इतलाक जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता, हालांकि जो पुरानी काउंसिल थी उसने NEB के मामले में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया और बहुत से बच्चे जो पहले फेल थे उनको बाद में पास कर दिया गया, उस हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और जो मैंडेटरी सेशंस थे NLE के, उसके हवाले से भी जो स्टेप 2 के हवाले से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। जो बच्चे हैं जिनकी 50% से ज़ायद परसेंटेज है उनको सर इसमें कोई कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा 3-4 रोज़ पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, वो दोबारा भी आना चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट था, तो पॉलिसी कोई चूँकि पहले किया गया है तो हमारे देखें काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई किसी ने कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी करें, और कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट ने भी यही देखें फैसला दिया हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी तक हमारी पॉलिसी में ये नहीं है कि हम पिछले साल के बच्चों को भी 50% पे पास कर दें। तो ऐसे तो बहुत सारे उससे कहेंगे उससे पिछले साल भी थे वो भी थे, तो इस तरह फिर एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पास हो जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। और
इसी तरह से अटेम्प्ट किया जैसे पहले करते थे। काफी भी होगी जो नीचे वो जो कार्बन कापी, नीचे बबल कापी जो बोल रहा हूँ, वो कार्बन कापी होगी, उसके ऊपर खुद ही आ जाएगा और वो अपनी कार्बन कापी अपने साथ ले जाएंगे, ओरिजिनल पेपर दे के जाएंगे। उसी तरह से होगा जो पहले होता था। वही फैसला इसलिए किया कि मैं हाँ जहाँ तक आप लीक की बात कर रहे हैं, तो अब अगर लीक होना है पेपर तो कहीं से भी हो सकता है। ये टेस्टिंग एजेंसी से भी हो रहा था और इसी पे इतनी इंक्वायरी भी चल रही हैं। एटलीस्ट किसी टेस्टिंग एजेंसी से मैं इस बात पे ज़रूर मुतफिक हूँ, जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एडमिट इन दिस। पब्लिक सेक्टर को हम पे कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, हम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे रहे हैं। तो नहीं किया, नहीं टेंडर नहीं किया हमने। मेरी अर्ज सुनिए। देखिए पहले भी तो पेपर हम पहले भी तो ये आउटसोर्स ही करते थे ना किसी न किसी एजेंसी को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है ये, नॉट विद द प्राइवेट। ये इस क्लॉज की पेपराक में जो कवानीन है, इसकी प्रोविज़न है, अगर आप सोल कोई एक बंदे को वो करते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हो और आपने एक कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर मेंटेन रखना है, तो वो क्लॉज पेपरा के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। आप पढ़े ना, आप पेपरा रूल्स पढ़े ना, उसमें ये क्लॉज है। जी ये हमने इम्प्लीमेंट किया है इससे पहले। देखिए जी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या करेंगी? वो भी उनके भी तो टेस्ट हो रहा है ना ये। लेकिन देखिए ना, एक एक यूनिवर्सिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे प्रोविंस का, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का लेने का। आउटसोर्स अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्स नहीं उसमें होता। फिर ये नहीं ये होता। तो हमने अपने बिहाफ उनको अथॉरिटी दी है कि आप एग्जाम लें। नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, पब्लिक सेक्टर। वही जो पहले कर रहे थे 2 साल से। यूनिवर्सिटी की फीस उनको रिवाइज नहीं करें, जो फीस है वही फिक्स है। NEB अभी तो हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हर 4 महीने के बाद होता है। अभी अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। चलिए चाय पिलाएं। थैंक यू।